میں آج تمام بلوچستان کے ان لوگوں سے جو سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، یا ہماری زمیندار برادری ہے، یا ہماری ٹرانسپورٹر برادری ہے، یا ہماری وکلاء برادری ہے، یا ہمارے بزنس مین جو ہماری ان کے بھی لیڈران صاحبان ہیں، ان سب کے کاروباری لوگ، ان سب سے میرا گزارش ہے کہ 8 تاریخ کے اس پروگرام میں 8 تاریخ کے ہمارے جو دیا گیا احتجاج ہے یا ہمارے جو شٹر ڈاؤن ہے، اس میں ہماری بھرپور مدد کر لیں۔ میں ایک بات، چونکہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب اس وقت کوئٹہ میں نہیں، کیچ میں ہیں، تو وہ نہیں پہنچ سکے، اس کو آنا تھا آج اس پریس کانفرنس میں، وہ یہاں پہ پہنچ نہیں سکے۔ اور یہ آج کا جو پریس کانفرنس ہے، نہ صرف یہاں پہ تو ہم اکثر و بیشتر بیٹھ کے یہاں پہ پریس کانفرنس کرتے رہتے ہیں، ہم تمام پارٹیوں کے اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن شاید آج کا پریس کانفرنس باقی پریس کانفرنس بہت مختلف اس حوالے سے کہ جو 2 تاریخ کو نہ صرف بلوچ لیڈر بلکہ محکوم مظلوم اقوام کی لیڈر، جس نے اپنی زندگی، پوری زندگی اس محکوم اقوام کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے گزارا، سردار عطا اللہ خان مینگر کی 4تھی برسی میں جو پارٹیاں موجود تھیں، اور وہ اصل میں حقیقی جمہوری پارٹیاں، جس کو اب کیونکہ آج تو ایسی پارٹیاں بنے ہیں، شام کو فیصلہ ہوتا ہے، کل سے نیا پارٹی بن جاتا ہے، اور وہ پارٹی کو پھر لانے کی بھرپور کوشش اور لایا بھی جاتا ہے، لیکن یہ جو بھی اس برسی میں تو وہ حقیقی جمہوری پارٹیاں تھیں، اور یہ حقیقی جمہوری پارٹیاں جو ان کے اکابرین آج اسٹیج پہ بھی تشریف فرمائے، ان سب کا جو سوچ و فکر ہے، میں سمجھتا ہوں اس بنیاد پہ ایک ہے کہ جو جس ریاست میں اس وقت ہم بود و باش، یہ ہماری سرزمین جس پہ ہم ہزاروں سالوں سے رہ رہے ہیں، پشتون اپنی سرزمین میں ہزاروں سالوں سے رہ رہا ہے، بلوچ اپنی سرزمین پہ ہزاروں سالوں سے آباد ہے، سندھی اپنی سرزمین پہ، پنجابی اور سرائکی ہزاروں سالوں سے اپنی سرزمینوں پہ آباد ہے، لیکن جو ریاست ہے جو بنا اس وقت، اس کو 78 ایئرز اباؤٹ، ان جماعتوں کا ایک ہی نظریہ اور فکر ہے کہ اس ریاست کو بہتر کرنے کے لیے جو بھی ہماری باتیں یا ہماری اسپیچز یا ہماری تقاریر یا جو بھی نیشنل پارٹی کا، بی این پی کا، پختونخوا پیپلز پارٹی کا، اے این پی کا، یا ہمارے دوستوں کا، پی ٹی آئی کا، ہم نے یہ کہا کہ جی اس ملک میں حقیقی جمہوریت لایا جائے، اور یہ شروع سے فرام ڈے 1 جب سے ریاست بنا، اس وقت سے پردے کے پیچھے سے لوگوں کو لایا جاتا تھا، اسمبلیوں میں لایا جاتا، وہ آہستہ آہستہ اوپن ہو کے ببانگ ڈول ٹرے میں پیش کیا جاتا ہے کہ آنے والے اسمبلی کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا اور وزیر کون ہوگے۔ تو ہماری جو سوچ و فکر کہ جی اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہو، اور ہماری یہ سوچ کہ جی یہاں پہ پارلیمان با اختیار ہو، اور ہماری سوچ ہے کہ یہاں پہ عدلیہ آزاد ہو، اور ان 4-5 ایسی چیزوں پہ جو ہماری سوچ و فکر ایک ہے، ہم انہی باتوں پہ، لیکن اگر ہماری ورکرز پہ، ہماری جلسوں میں یہ بم دھماکے کیے جاتے ہیں، اس میں جو ہمارے قائدین ہیں ان کو اگر شہید کرنے کی کوشش کیا جاتا، یا ہماری ورکر شہید ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو تھنک ٹینکس ہے وہ اس ریاست کی ذاتی مخلص نہیں ہے، کیونکہ ان کا ایک سوچ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بلوچستان کے عوام سے کوئی غرض نہیں، ہمیں پختونخوا کے عوام سے کوئی غرض نہیں، اگر غرض ہے تو اس ریاست کی، اس سرزمین کے جو سائل و وسائل ہے، یا یہاں پہ ہمارے زمینوں سے، ہمارے پہاڑوں سے جو ہمیں اللہ پاک نے یہ ہزاروں لاکھوں سالوں سے جو نعمتیں دی ہے، ان کو نکالنے کے حوالے سے ان کو ضرور ان کا سوچ و فکر ہے، لیکن ان کو اس ریاست کو بہتر کرنے والا جو ہماری سوچ و فکر ہے اس سے کوئی بات نہیں، اور ان کے لیے تکلیف یہ ہے کہ آج جو پارٹیاں، حقیقی جمہوری سیاسی پارٹیاں، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے لوگوں کو ایک نظریاتی فکری سوچ دے رہے ہیں، جس کو آج سے سینکڑوں سال پہلے سے ہماری اکابرین نے وہ سوچ و فکر دینا شروع کیا، تو ان کو بہت تکلیف ہے۔ ابھی دیکھیے جی، جو سردار صاحب کی برسی میں یہ واقعہ ہوا، اس میں ہماری شہادتیں ہوئیں،
اس میں ہمارے زخمی ہوئے نوجوان. میں سمجھتا ہوں یہ صرف اور صرف سیاسی پارٹیوں کا ان کی کوشش ہے جو ان کی غلط فہمی ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں عوام کو اکٹھا کر کے عوام میں ایک نظریاتی سوچ و فکر یا حقیقی بنیادوں پہ ان کو سمجھانے کی کوشش، اس کو ہمیں روکنا ہوگا. لیکن میں آج اس پریس کانفرنس کی توسط سے یہ کہوں گا کہ یہ بالکل ان کی غلط فہمی ہے کہ اگر آپ اس سائل و وسائل کو کنٹرول کرنے کے لیے عوام کو آپ سائٹ پہ اور عوام کو آپ محکوم و مظلوم کر کے اور عوام کو آپ، کیونکہ جب سے پاکستان بنا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس بلوچستان میں رہنے والے بلوچ ہے، پشتون ہے، ہزارہ ہے، سیٹلر ہے، ان کو پاکستان کا اولیت شہری کا درجہ آج تک نہیں دیا گیا. جو ہم اس کو بولتے رہے کہ آپ اس ریاست میں ان کو اولیت درجہ، لیکن نہیں ملا. آج بھی پاکستان ایک پاکستان نہیں، جو یہاں پہ بلوچستان ہے اور پاکستان کے ترقی یافتہ صوبے ہیں ان میں بہت فرق ہے. تو یہ ایک پاکستان آج تک نہیں رہا. پاکستان کے بھی 2 سلسلے رہے ہیں اور آج تک جاری و ساری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان پارٹیوں کو ان چیزوں پہ اکٹھا ہونا ہوگا، اور یہ ہم نے بار بار یہ بات پہلے بھی کہی ہے، آج بھی کہیں گے کہ جی دیکھیے جو بھی ابھی ساحل ہمارے ساحل جو شفٹنگ کی کوشش کیا جا رہا ہے، گوادر کو وفاق کے حوالے کیا جا رہا ہے، سرحدی ہمارے سارے جو بزنس بند کر کے لوگوں کو غریب بنایا جا رہا ہے، ان چیزوں سے عوام کے معاملوں سے اس اسلام آباد کو کوئی سروکار نہیں ہے. تو آج ہماری تفصیل سے خان صاحب نے بات کیا ہے، تفصیل سے سردار اختر جان صاحب نے بات کیا ہے، اصغر خان صاحب نے بات کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرا گزارش ہے کہ 8 تاریخ کو جو ہماری یہ رکھا گیا ہے ہماری ساری پارٹیوں کی مشاورت سے کہ جو ہمارے یہاں پہ احتجاج کا ایک سلسلہ ہوگا، اس احتجاج کا سلسلہ میں آج تمام بلوچستان کے ان لوگوں سے جو سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، یا ہماری زمیندار برادری ہے، یا ہماری ٹرانسپورٹر برادری ہے، یا ہماری وکلا برادری ہے، یا ہمارے بزنس مین جو ہماری ان کے بھی لیڈران صاحبان ہیں، ان سب کے کاروباری لوگ، ان سب سے میرا گزارش ہے کہ 8 تاریخ کے اس پروگرام میں 8 تاریخ کے ہمارے جو دیا گیا احتجاج ہے یا ہمارے جو شٹر ڈاؤن ہے، اس میں ہماری بھرپور مدد کر لیں، بھرپور مدد کر لیں تاکہ یہ میسج چلا جائے. یہ میسج ہم دینا چاہتے ہیں اور اس میں ہم کامیاب ہوں گے کہ اگر اسلام آباد ہماری جلسوں میں اس صورت بھی اگر ہمارے پاس یہ دھماکے یا ہمارے لوگوں کو شہادتیں یا ہمارے لوگوں کو اٹھانے کا سلسلہ یا ہمارے لوگوں کو بغیر کسی FIR کے کئی مہینوں تک ان کو جیلوں میں رکھنا یا 90 دن تک، پہلے 11 دن ابھی 90 دن تک کا قانون پاس کرنا، یا ابھی 27 جو 27ویں آئینی ترمیم لایا جا رہا ہے جس کے بارے میں اکثر ہماری صحافی حضرات اس میں باعلم ہیں کہ وہ اس میں یہ جو پاکستان کی سلسلہ تھا وہ روز اول سے یہ کوشش کیا جا رہا تھا کہ جی یہاں پہ پریزیڈنسی فارم آف گورنمنٹ لایا جائے، صدارتی فارم آف گورنمنٹ لایا جائے کہ جب وہ صدر اپنا لائیں گے اختیارات سارا اس کے ہاتھ میں ہوں گے، جمہوریت ختم، حقیقی جمہوری پارٹیاں ختم، سارا معاملہ ان کے ہاتھ میں. تو اس حوالے سے وہ ان ساری جو 27ویں آئینی ترمیم کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان سب باتوں پہ ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا. آخر میں چونکہ میں وہ شہداء جو بالکل سردار صاحب سے میں اتفاق کرتا ہوں BNP کے شہداء نہیں ہیں، وہ ہمارے پشتون بلوچ اس سرزمین کے شہداء ہیں، اور وہ جو ہمارے زخمی ہیں میری دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت یاب کرے. وہ صرف BNP کے شہداء نہیں، زخمی نہیں ہیں، وہ ہماری بلوچ سرزمین کے پشتون بلوچ کے زخمی شدہ افراد ہیں. میرا یہ صرف ان کی فیملیز کے ساتھ، خاندانوں کے ساتھ ہم بالکل اس غم میں ان کی برابر کے شریک ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ شہداء کو جنت نصیب کرے اور ہمارے جو زخمی ہیں ان کو اللہ صحت دے. البتہ آخر میں BNP کے جو ورکرز اس وقت میں بھی، کیونکہ یہ واقعہ جو دھماکہ ہوا تو میرے گاڑی سے کوئی 6-7 فٹ 8 فٹ کی فاصلے پہ ہوا، لیکن میں اس موقع پہ موجود تھا. میں BNP کے ورکرز سے، ان کے کچھ لیڈرز بھی وہاں پہ موجود تھے، ان کو میں آفرین کرتا ہوں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس ہمت کا، جس جرت کا انہوں نے ہمت کر کے ان شہداء کو جس طرح سے انہوں نے سنبھالا اور ان زخمیوں کو جس طرح سے سنبھالا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ.